یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ آپ بے قصور ثابت ہو گئے اور آپ کو جیل سے نکال لیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ اب جب کہ میں بے قصور ثابت ہو گیا ہوں، ایک تو اللہ تعالی نے مجھے بدکاری میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا، اور دوسرے میرے اوپر جو الزام لگا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اس سے بھی میں بری ہو گیا۔ تو اس کا کریڈٹ میں اپنے نفس کو نہیں دیتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے خود کی لگام نفس کے ہاتھوں میں نہیں دینے دیا۔ اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ میں نے اپنی لگام خواہشات کے ہاتھوں میں نہیں دی، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا اور میں بے قصور ٹھہر کر کے جیل سے نہ نکلتا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ ہمیشہ آدمی کو بدی کی طرف مائل کرتا ہے، اسے برائیوں کی چاٹ لگی ہوئی ہے، اسے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے، اسی وجہ سے یہ برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ اور ایک نفس ہے نفس لوامہ، کہ انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں اسی کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہاں نفس امارہ کا بیان ہے جو نفس آدمی کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں جس نفس کی قسم کھائی ہے وہ نفس نفس لوامہ ہے، جو انسان کو برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ برائیوں کے اوپر ڈانٹتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، جب آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے احتراز کرتا ہے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ چل لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، راضیتم مرضیہ، یعنی تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، تو فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ 3 قسم کے نفس ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ یہاں نفس امارہ کا بیان ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا، اور خواب کی تعبیر جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پیداوار اچھی ہوگی، اور اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ قحط کے سال ہوں گے۔ لہذا ان 7 سالوں کے اندر جو پیداوار ہو اسے ایک خاص مقدار میں لوگوں پر تقسیم کیا جائے، اور ایک اچھی خاصی مقدار
اسٹور کر لی جائے تاکہ قحط کے 7 سالوں کے اندر کام آئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے، زمین کے خزانوں پر مجھے نگراں بنا دیجئے۔ میرے اندر 2 صفتیں ہیں، ایک تو میں امانت دار ہوں، حفیظ ہوں۔ حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ غلے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اسی وجہ سے میں حفیظ ہوں، اور کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے یہ میں جانتا ہوں، تو میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں۔ حفیظ ہوں، غلے کو کس طرح اسٹور کیا جائے، پیداوار کو کس طرح بڑھایا جائے، اس کے لیے میں اہل ہوں اور میں حفیظ ہوں، اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے اس کا میں عالم ہوں، علیم بھی ہوں۔ 2 صفتیں بھی آپ نے اپنی بیان کر دی۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کل کی طرح آدمی اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے؟ جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ کوئی عہدہ مانگے تو اسے عہدہ نہ دو۔ تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ باقاعدہ اس کے لیے کنوینسنگ ہوتی ہے، ایک نیتا دوسرے نیتا کی برائی کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی کے کچے چٹھے نکال دیتا ہے، ان تمام چیزوں کا جواز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام تو عہدہ مانگ رہے ہیں نا، اجعلنی علی خزائن الارض، اس کا کیا جواب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنی اہلیت، اپنی استعداد، اپنی ایبلٹی کے اوپر اعتماد ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس قومی امانت کو سنبھالنے والا مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے، کسی اور دوسرے کے ہاتھ میں یہ قومی امانت آ گئی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی، تو اپنے آپ کو اس وقت پیش کر سکتا ہے عہدے کے لیے۔ اس شرط کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، یعنی مقصود شکم پروری نہ ہو بلکہ نفع رسانی ہو مخلوق کی، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، اپنا گھر بھرنا، اپنا بینک بھرنا یہ مقصود نہ ہو، شکم پروری مقصود نہ ہو بلکہ مخلوق کی نفع رسانی مقصود ہو، تو آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا فلما کلمہ، جب بادشاہ نے بالمشافہہ ان سے گفتگو کی، جس کو عربی میں المحاورہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کے انٹرویو کہتے ہیں۔ فلما کلمہ، بادشاہ نے براہ راست آپ سے بات چیت کی۔ اس میں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں دیکھ کر کے خالی عہدے مت دیا کرو، بلکہ آدمی سے بالمشافہہ گفتگو کر لو، اس کے تجربات معلوم کر لو۔ آج ہر میدان میں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، ہر جگہ چاپلوس قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں۔ ایک اسکول کے اندر، ایک ادارے کے اندر اگر کوئی آدمی گھس گیا تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو نااہل ہی صحیح بس کسی طریقے سے ان کو اپوائنٹ کر لوں۔ اس طرح معاشرہ ایک دوسرے غلط روٹ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے، اور اہل حضرات جو ہوتے ہیں، قابل حضرات، باصلاحیت حضرات، وہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ بہت سارے قابل لڑکوں کو، MSc لڑکوں کو میں نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے نوکری نہیں مل رہی ہے، اور اداروں میں جاؤ تو ایسے لوگ بورڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا، دیکھ دیکھ کر کے وہ شرح، وہ کلید دیکھ دیکھ کر کے پڑھاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو بڑی بڑی ڈگریاں دیکھ کر کے ان کو عہدہ مت دو، بلکہ بالمشافہہ ان سے گفتگو کرو اور ان کے تجربات کو جانو، پرکھو، اگر وہ سچ مچ لائق ہوں تو ان کو عہدہ دے دو۔ باقاعدہ اس نے بالمشافہہ گفتگو کی۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج سے آپ ہمارے مقرب ہیں اور جو عہدہ آپ نے مانگا ہے وہ عہدہ آپ کو دیا گیا۔ ایک سوال یہاں اور بھی ہے
نفس امارہ کے تعلق سے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، تو اس طریقے کا نفس جو برائی کا حکم دے، اللہ تعالیٰ نے وہ نفس انسان کے اندر کیوں رکھا ہے؟ ضرورت کیا تھی؟ بھئی ایک نفس ہے جو آدمی کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، ایسا نفس انسان کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب اس کا یہ ہے، اس وجہ سے تاکہ انسان کی آزمائش خیر و شر میں ہو، اور انسان کی آزمائش خیر و شر میں مطلوب ہے، اس لیے کہ اسے بتا دیا گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، بتا دیا گیا، اور نفسانی خواہشات بھی رکھ دی گئیں، اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی صلاحیتیں رکھ دی گئیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر و شر دو راستے بتا دیے گئے، اور دونوں طرح کی خواہشات رکھ دی گئی ہیں، ایک نفسانی خواہشات اور اس طریقے سے ملکوتی صفات۔ اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ کس صفت کو ڈیولپ کر کے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ ایک نکتہ اور بھی ہے کہ کیا کافر اور لادینی حکومت کے اندر، کافرانہ نظام کے اندر عہدہ قبول کرنا جائز ہے؟ جیسے سینکڑوں اسکولس ہیں، سینکڑوں ادارے ہیں کہ وہاں سے گورنمنٹ کی ایڈ آتی ہے، جائز ہے، اس لیے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس مشرک بادشاہ کی، اس کافر بادشاہ کی یہ پیشکش قبول نہ کرتے اور اس کا عہدہ نہ سنبھالتے۔ اس کے بعد قحط کے 7 سال آئے خوشحالی کے بعد، اور اس قحط سالی کا اثر کنعان تک پہنچا، جہاں کے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے والد نے 10 بیٹوں کو، بنیامین کو رکھ لیا، 10 بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا۔ یہ اونٹوں پر وہاں سے سفر کر کے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلہ کی تقسیم میں مصروف تھے، نظر پڑی کہ کنعان کا ایک قافلہ آیا اور دیکھا کہ تو میرے 10 بھائی ہیں، فعرفہم وہم لہ منکرون، ان کو تو آپ پہچان گئے، لیکن وہ یوسف کو پہچان نہیں سکے، اس لیے کہ بچپن ہی میں انہوں نے کنعان چھوڑا تھا اور اب تو بڑے ہو گئے، اور اگر شک بھی گزرتا تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا ہے وہ مصر کا بادشاہ بن چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، جبکہ وہ حضرت یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ بڑے تپاک سے ایک مقام پر اتارا، ان کی اچھی ضیافت کی اور غلہ لدوا دیا۔ جب چلنے لگے تو کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے، جبکہ سب کو معلوم، حضرت یوسف معلوم۔ کہا کہ امی ہیں، ابا ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے۔ کہا کہ اب آنا تو اس کو لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو کوئی غلہ نہیں ملے گا، اور میرے پاس بھی مت آنا، وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب بھی مت ہونا، اس کو لے کر کے آنا۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، ابا چھوڑیں گے نہیں لیکن ہم پرچہ کر کے ان کو کسی طریقے سے ان کو لائیں گے۔ اور جب وہاں پہنچے، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ قیمت لوٹا دی گئی۔ کہا کہ یا ابانا ما نبغی، اے ابا کیا چاہیے؟ اب یہ جو پیسہ لوٹا دیا گیا ہے اس سے ہم دوبارہ غلہ لا سکتے ہیں۔ اور ایک خیال اور گزرا کہ شاید بھول سے یہ روپیہ واپس آ گیا ہے تو چل کر کے وہاں دے دیں گے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو پیسہ واپس کر دیا تھا، غلے کی قیمت واپس کر دی تھی، راستہ ہموار کر دیا تھا دوسری بار آنے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا لگتا ہے عزیز مصر بہت ہی اچھا آدمی ہے اور بہت ہی نیک دل ہے اور بہت ہی پاک طینت ہے، ٹھیک ہے جاؤ۔ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھائی کو ساتھ لیتے آنا، بولے بھائی کو، پھر بھائی کو لے جا رہے، کہنے لگے ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے،
کہا اسی طریقے سے قال هل آمنكم علیہ الا كما آمنتكم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. جس طریقے سے یوسف کو لے گئے تھے ایسی حفاظت کرنے کے لیے بنیامین کو لے جاؤ گے. اب میں تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور اس کی حفاظت میں بنیامین کو دیتا ہوں. پہلے تمہاری حفاظت کے اندر دیا تو تم نے کون سا تیر مار لیا, کھو کر کے آگے میرے بچے کو, اور اب دوسرے کو لے جا رہا ہوں, کہتے ہیں حفاظت کریں گے. میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں, وہ ارحم الراحمین. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ آدمی کے قول و قرار پر اعتماد نہیں بلکہ ہمیشہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل کرنا چاہیے, اور کسی چیز کو انسان کی حفاظت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بطور امانت دے کر کے گھر سے نکلنا چاہیے کہ اے اللہ میں اس چیز کو تیری امانت میں دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون حفاظت کرنے والا ہے کسی چیز کی. فاللہ خیر حافظا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا یعقوب کی زبان سے کہ اللہ سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں, وہی بہترین محافظ ہے. فاللہ خیر حافظا, سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے. لہذا کسی بھی چیز کو اگر حفاظت میں دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں دو. انسان کیا حفاظت کر سکتا ہے کسی چیز کی؟ کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤ, میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا. اب جب چلنے لگے 11 بھائی تو ایک نصیحت دی باپ نے, وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اب اے میرے بچوں, جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے نہیں بلکہ مختلف گیٹ سے داخل ہونا. شاید اس وجہ سے کہ سارے بچے 11 کے 11 انتہائی خوبصورت, کہیں نظر نہ لگ جائے, ایک تو یہ, اور دوسرے یہ کہ کہیں خدشہ ہو, کہیں لوگ یہ نہ سوچے کہ کہیں کے جاسوس ہیں. اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں اس سے تقدیر نہیں بدلے گی. یہاں دیکھیے بتایا گیا کہ تدبیر تقدیر میں داخل ہے, تدبیر کیجئے اس کے بعد وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن آپ تدبیر کرنے کے مکلف ہیں, آپ تدبیر کیجئے, معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا. اب تقدیر میں کیا لکھا ہے وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہے. یہ ہے فلسفہ تقدیر و تدبیر کا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیہ ودواء نتداوی بہ هل ترد من قدر اللہ شیئا؟ قال ہی من قدر اللہ. ایک صحابہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دم وغیرہ کرتے ہیں, وہ توقاتن نتقیہ ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور دوا دارو کرتے ہیں, وہ دوا نتداوی بہ. تو یہ جو مرض لاحق ہونے کے بعد ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں, حفظان صحت کا خیال رکھتے ہیں, ہائیجینک جو انداز ہیں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں, تو کیا اس سے کچھ تقدیر بدلتی ہے؟ حل ترد من قدر اللہ شیئا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی من قدر اللہ, یہ تدبیر بھی در حقیقت تقدیر میں داخل ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ تدبیر کرنے کے مکلف ہیں لیکن وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, لیکن آپ تدبیر کریں, آپ تدبیر کرنے کے مکلف ہیں. آپ روزی کمانے کے لیے باہر نکلیے, دکان کھولیے. اب یہ کہہ لیجیے آپ کی دکان میں بند کر دوں, مجھے روزی ملنا ہوگی تو مل جائے گی, نہیں, دکان کھولیے, بیٹھیے, ٹائم دیجئے. یہ ہوا آپ کا تدبیر اختیار کرنا. اس کے بعد اب گاہک بھیجنا, کسٹمر بھیجنا اور منافع کا ہونا, آپ کی دکان چلنا, یہ تقدیر ہے. اللہ چاہے گا تو چلے گی, نہیں چاہے گا نہیں چلے گی. لیکن دکان کھولنا یہ سبب ہے, اس کو اختیار کرنے کا آپ کو مکلف بنایا گیا. یہ ہے تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت سمجھایا تھا. اب پہنچے, بنیامین کو دیکھتے ہی حضرت یوسف کا دل دھڑکنے لگا. ایک ہی ماں کے تھے, ایک ہی ماں کے. ایک جگہ ان کو اتار دیا, اس کے بعد بنیامین کو اپنے خاص کمرے میں لے آئے. کہا کہ تو پہچانتا ہے مجھے؟ بولے نہیں میں نہیں پہچانتا. رونے لگے. کہا کہ انا اخوک, میں تیرا بھائی. بتائیے حضرت بنیامین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ میرا بھائی مصر کا بادشاہ یہ ہے. کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں, میں اتنا جانتا ہوں آپ عزیز مصر ہیں, مصر کے بادشاہ ہیں. بولے نہیں, میں تیرا بھائی, انا اخوک, میں تیرا بھائی, تیرا بھائی. اس وقت حضرت یوسف کی کیا کیفیت ہوگی اور اس وقت حضرت بنیامین کی کیا کیفیت ہوگی. یوسف سے مل کر کے, بڑے ہیں نا, بنیامین سے بڑے ہیں,
اپنے بڑے بھائی سے مل کر کے، اور یہ دیکھ کر کے کہ میرا بھائی اس وقت مصر کا بادشاہ ہے، کیا گزری ہوگی حضرت بنیامین کے دل پہ. کہا کہ تجھے جانے نہیں دوں گا. روکتا میں. کہا کہ کیسے روکیں گے؟ کہا کہ تدبیر کرتا ہوں. سامان جب لاد دیا گیا تو بادشاہ کا جو پیالہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اس ہیلہ اختیار کرنے سے احقاق باطل اور ابطال حق نہ ہو. یہ فلسفہ یاد رہے. کسی جائز کام کو کرنے کے لیے ہیلہ کیا جا سکتا ہے، مگر اس ہیلے سے احقاق باطل اور ابطال حق نہ ہو کہ حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے، جائز ناجائز ہو جائے اور ناجائز جائز ہو جائے. اگر ایسا تو ہیلہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے. اب حضرت بنیامین کو روکنا تھا. جب یہ لوگ اپنا سامان لے کر کے چلے خوشی خوشی، پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے خاص آدمی کو. اسے معلوم تھا کہ پکارو ان کو، روکو. اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. ایک آواز دینے والے نے آواز دی، اے رکو، یو آر تھیوز، چور ہو تم، رکو. ارے بولے کیا بات ہے بھائی؟ قالوا نف، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کچھ کھوتے ہو؟ ماذا تفقدون، کچھ کھو گیا ہے؟ بولے قالوا نفقد سواء الملک، بادشاہ کا پیالہ گم ہے اور ہمیں شبہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو چرایا. کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جو بھی آپ کہیں وہ ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں. تو فبدأ بأوعیتہم، پہلے بنیامین کا کجاوا، بنیامین کی سواری نہیں دیکھی، بنیامین کے سامان نہیں چیک کیا، پہلے بھائیوں کے سامان کو چیک کیا، بعد میں بنیامین کے، قرآن حکیم بولتا ہے بعد میں بنیامین کے سامان کو چیک کیا تو پیالہ نکل آیا. کہا کہ وہ یہ رہا پیالہ. اب بولو، کہہ رہے تھے چور نہیں ہو، اب بھائیوں کو تو چیرو تو خون نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اب ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلا. حضرت عزیز مصر ایک بات ہم بولنا چاہتے ہیں، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اس نے چوری کی تو چوری کی، اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اس نے چوری کی تو چوری کی، اس کا ایک بھائی بھی تھا بڑا، اس سے بڑا، اس کا نام یوسف تھا، وہ بھی بہت بڑا چور تھا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو ظاہر نہیں کیا کہ دیکھو کیسا جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھائی، آج بھی سدھرے نہیں ہیں یہ، ویسے کے ویسے ہیں، آج تک سدھرے نہیں ہیں. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. اتنا کہا، قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بہت بری پوزیشن میں ہو تم. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، بہت بری پوزیشن میں ہو. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کس قانون کے تحت سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو؟ جو تمہارا قانون ہے گاؤں کا یا مصر کے قانون کے تحت؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے گاؤں کا جو قانون ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا جو قانون ہے، وہاں یہ کہ چور کو سال بھر کے لیے قید با مشقت اور ریگرس پنشمنٹ کے لیے رکھ لیا جاتا تھا. ان کی زبان سے نکل گیا، ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں. لہذا حضرت بنیامین کو روک لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو اپنی طرف منسوخ کیا. یہ تدبیر ہم نے کی تھی تاکہ یہ چھوٹا بھائی بہت برسوں کے بعد ملا ہے، بڑے بھائی کے پاس رک جائے. اب ایک جو بڑا بھائی تھا وہاں کہنے لگا حضرت چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ پر مجھے رکھ لیجئے، اس کا باپ ہے جو. قال ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، مر جائے گا. ایک بیٹا تو آلریڈی گم ہو چکا ہے، یہ دوسرے کے بارے میں اگر ایسی بات سن لے گا، بوڑھا ہے اس کا باپ، مر جائے گا، تو فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجیے. بولے کیا بات کرتے ہو؟ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده. جس کے پاس جو سامان ملا ہے اسی کو ہم رکھیں گے، دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس نے چوری کی ہے سزا کا مستحق وہ ہے، ہم اسی کو رکھیں گے اپنے پاس. بڑے بھائی نے کہا
ایسا کرو تم 9 چلے جاؤ، میں یہیں رکتا ہوں۔ بنیامین تو ان کے کسٹڈی میں چلے گئے، میں یہیں رہتا ہوں، جا کر ابا کو بتاؤ کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ جب جا کر کے وہ کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بجائے بنیامین کے حضرت یوسف کا نام لے کر رونے لگے، یا اسف علی یوسف، ہائے یوسف۔ حالانکہ بنیامین پکڑے گئے ہیں، بنیامین کو رکھ لیا گیا ہے، لیکن پرانی یاد تازہ ہوگا، ہائے میرے یوسف، یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم۔ ان کی آنکھیں رو رو کر کے سفید ہو گئی، اندھے ہو گئے تھے، دکھائی نہیں دیتا تھا ان کو، رو رو کر کے۔ اس کے بعد یہ جو 9 وہاں موجود تھے ان کو بلایا، بہت ہو گیا، بول دیتا ہوں میں کون۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف۔ اب نام سن کر کے یہ پریشان ہو کہ عزیز مصر کے بادشاہ کو یوسف کا نام کیسے معلوم ہے؟ قال حل علمتم ما فعلتم بیوسف۔ کہا کہ یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تھا تمہیں علم ہے؟ آپ ان کو کہا قالوا اینک لانت یوسف، کیا تم یوسف؟ اس لیے کہ ان کو کچھ شبہ ہو چلا تھا، قالوا اینک لانت یوسف، تم یوسف ہی ہو نا؟ اللہ اکبر۔ کہاں انا یوسف هذا اخی، میں یوسف ہی، میرا بھائی ہے۔ اب سب کی گردنیں جھک گئی۔ کہا کہ میں کوئی سزا دینے والا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ اسلام سکھاتا ہے کہ طاقت اور قوت رہنے کے باوجود بھی مجرم کو معاف کر دینا ہے، یہ اسلام سبق دیتا ہے۔ اسلام اس طریقے کا فراخ دل ہے کہ دشمن کو قابو میں پا کر کے معاف کر دیتا ہے، اور یہاں تو طاقت نہ بھی ہو تو سامنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتے ہوئے بھی بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا اور معاف کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، سارے لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل اچھل کر حلقوم میں آ گئے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے۔ ہم نے مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب تک جینا حرام کر رکھا تھا، نہ جانے آج اس فتح کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ سب کے سب آزاد ہو۔ ایک نبی کا بھائی ہوتا ہے، دیکھو کس طریقے سے ایک نے ایک کی سنت کو جو ہے زندہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے سب خوش ہو گئے، کیسا بھی ہو اپنا بھائی ہے، عزیز مصر ہے، مصر کا بادشاہ ہے۔ کہا کہ ایسا کرو اب میری یہ قمیص لے جاؤ، والد اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ قمیص ان کے چہرے کے اوپر ڈال دینا۔ فَاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، یہ قمیص لے جاؤ ان کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، بینائی واپس آ جائے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی کرامت تھی، یہ ایک معجزہ تھا۔ یہ عجیب طریقے کا کرتا ہے، اس نے پہلے بھائیوں کا پول کھول دیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ کرتا پھٹا ہوا نہیں تھا، اسی نے تو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اسی کرتے نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام معصوم ہے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف معصوم ہے، کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کو نہیں کہا، دیکھا گیا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، اور یہ اب کرتا پہنچ رہا ہے باپ کے چہرے کے اوپر تو باپ کی بینائی لوٹ رہی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا کرتا ہے، کرتا بھی عجیب نبی کا کرتا ہے، بینائی لوٹ آئی، اور جیسے ہی کرتا ادھر مصر سے چلا ادھر بھائیوں سے کہنے لگے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹیا جانے کا الزام نہ دو کہ میں سٹیا گیا ہوں تو میں میرے بچے یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیے یہ عجیب و غریب بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا کنواں، تو خوشبو نہیں آ رہی کہ خوشبو سونگتے سونگتے کنویں کے پاس پہنچ جائے اور نکال لے، لیکن یہاں دیکھیے مصر سے کرتا چلا ہے اور حضرت یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ چاہے جب نبی کو بتا دے اور جب چاہے نہ بتائے، گہے بر تارم اعلی نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی میں آسمان کی بات بتا دیتا ہوں اللہ بتا دیتا ہے تو، اور کبھی پیٹھ کے پیچھے کی بات کا علم مجھے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جس چیز کا علم دے دے نبی کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے، نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ گہے بر تارم اعلی نشینم،
گہے بر پشت پائے خود نبینم. تو کہا کہ اب ابا کو لے کر کے آ جاؤ. باہر استقبال کے لیے نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کسی معزز شخصیت کے استقبال کے لیے نکلنا جائز ہے, اسٹیشن پر ریسیو کرنا جائز ہے. شہر سے باہر نکلے ماں باپ کو ریسیو کرنے کے لیے اور لائے, حضرت یوسف نے اپنے تخت کے اوپر بٹھا دیا. یہ پورا کا پورا قصہ تھا جو بیان کیا گیا. در حقیقت اسے احسن القصص کہا گیا ہے. احسن القصص اس وجہ سے کہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں, بے شمار دروس ہیں, بے شمار عبرتیں ہیں سب کے لیے, نوجوانوں کے لیے بھی, عورتوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی. بھائیوں کو ایک بھائی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے, محبت, نفرت, جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں, بشری جذبات, سارے کے سارے جذبات کو واضح طور سے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا یہ دنیا کا سب سے حسین قصہ ہے, بیسٹ آف دا اسٹوریز, بیسٹ آف دا اسٹوریز. اس کے بعد سورہ رات شروع ہوتی. اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها, آسمان کو بغیر کھمبے کے کھڑا کیا ہے, بغیر ستون کے. کیا ضرورت تھی کہنے کی اللہ رفع السماوات بغیر عمد, بغیر کھمبے کے کھڑا کیا, ترونها کہنے کی ضرورت ہے, تم دیکھ رہے ہو اس کو, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. اشارہ اس بات کی طرف ہے گریویٹیشنل فورس کی طرف. گریویٹیشنل فورس جو ہے کشش ثقل سے یہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہے. یہ غیر مرئی ستون ہے, نہ انسین پلر ہے, انسین پلر جس کو ہم گریویٹیشنل فورس بولتے ہیں وہ ہے. گویا کہ اس سے کشش ثقل کا, گریویٹیشنل فورس کا پتہ چلا, بغیر عمد ترونها سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کل الثمرات جعل فیہ زوجین اثنین, ہر پیڑ کے, ہر درخت کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں. بوٹنی اس وقت اتنا ترقی یافتہ نہیں تھی, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں, جوڑا جوڑا ہوتے ہیں. یہ قرآن حکیم نے بتایا. بوٹنی اس وقت اتنا ڈیولپ نہیں تھی, لیکن بوٹنی کا یہ ایک عجیب و غریب اور امپورٹنٹ پہلو قرآن حکیم نے پہلے ہی کھول دیا. اور پھر بوٹنی کا ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے. وفی الارض قطع متجاورات جنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. کہتے ہیں کہ ایک زمین کا ٹکڑا ایک زمین کے ٹکڑے کے بالکل قریب ہوتا ہے, برابر. یہاں بیج ڈال دو تو ناریل اگتا ہے, یہاں ڈال دو تو انگور کی بیل اگتی ہے, یہاں ڈال دو تو پیرو اگتا ہے, یہاں ڈال دو چیکو اگتا ہے, ادھر ڈال دو تو سیب اگتا ہے ادھر. یعنی مشینیں کے پروڈکشن مختلف ہے. دنیا کا کوئی انسان ایک مشین سے دنیا بھر کے پروڈکشن نہیں نکال سکتا. یہ ہماری قدرت ہے. وفی الارض قطع, پانی ایک ہے, فضا ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, مشین ایک ہے, پروڈکشن مختلف ہے. دنیا کا کوئی سائنٹسٹ ایک مشین سے 50 قسم کے پروڈکشن نہیں نکال سکتا. یہ ہماری قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وفی الارض قطع متجاورات. کیا اللہ بات کرتا ہے, بات کرتا ہے قرآن حکیم, کیا بات کرتا ہے. اس کے بعد حق اور باطل. حق کیا ہوتا ہے, باطل کیا ہوتا ہے, دونوں کی مثال بیان فرمائی. دو مثالیں دی گئی. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا كذلك يضرب الله الحق بالباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. اس میں بیچ میں وہ مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق بالباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. دو مثالیں بیان کی گئیں, بہت پیاری مثال ہے. دیکھو, بارش ہوئی, پانی کو لے کر وادیاں آگے بڑھی, پانی بہہ رہا ہے. اب جب پانی چلتا ہے تو پانی کے اندر خس و خاشاک اور گندگی مل جاتی ہے, لیکن یہ گندگی اوپر اوپر تیرتی رہتی ہے, بلبلا بن کر کے, حباب بن کر کے, خس و خاشاک بن کر کے. لیکن کچھ دنوں بعد یہ اوپر کی جو گندگی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور خالص پانی نیچے ٹھہر جاتا ہے. ایسے ہی جیسے سونا اور چاندی کو کوٹھالی کے اندر پگھلایا جاتا ہے تو اوپر جو گندگی ہوتی ہے, میل ہوتی ہے, وہ اڑ جاتی ہے اور نیچے اصلی سونا, اصلی چاندی باقی رہتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. نقطہ یہ بتایا گیا کہ یہ پانی ہے, پانی کے اوپر بلبلا ہے, موٹا بلبلا دکھتا یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر غالب ہے. یہ پانی ہے نا, پانی کے اوپر بلبلا.
ایسا لگتا ہے جیسے بلبلا پانی کے اوپر سوار ہے. یہ بلبلے کی مثال باطل کی ہے اور پانی کی مثال حق کی ہے. بلبلا تھوڑی دیر کے اندر پھٹ جاتا ہے, بظاہر ابھرا ہوا لگتا ہے, لیکن در حقیقت اس کو سباق نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے ابھرا ہوا نظر آتا ہے, لیکن غالب حق ہی ہوتا ہے آخر میں. جیسے سونا اور چاندی پگھلانے کے بعد میل اوپر ہو جاتی ہے اور سونا چاندی نیچے بیٹھ جاتے ہیں. تو حق وہ ہے جو نیچے بیٹھ جاتا ہے, باطل وہ ہے جو تھوڑی دیر کے اندر فضا میں ایوپریٹ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں ملائیں. حضرت ابن عمر فرماتے میں چھوٹا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا, اس میں حضرت عمر بھی ابو بکر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں, کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کا پتا زمین پر نہیں گرتا, لا تسقط ورقها, اس کا پتا زمین پر نہیں گرتا, اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے. وہ کون سا ایسا درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے, جیسے مسلمان ہوتا ہے ویسے. وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ, وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا پتا نہیں گرتا, لا تسقط ورقها, اس کا پتا نہیں گرتا. وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ, اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے. تو فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي, لوگوں کے ذہن وہ جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے, یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں حضرت ابن عمر کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے, لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے, چھوٹا منہ بڑی بات بولے, میں بولا نہیں. راستے میں میں نے اپنے ابا سے کہا, عمر ابن خطاب سے, ابا مجھے معلوم تھا اس سوال کا جواب. بولے بول دینا تھا. ارے بولے بڑے بڑے لوگ تھے, میری ہمت نہیں ہوئی بولنے کی, مجھے معلوم تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. آج بھی دیکھیں, کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, اس کا پتا, اس کی گٹھلی, کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مسلمان کو ہونا چاہیے, اس کی کوئی ادا بیکار نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو بری لگے. جیسے کھجور کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی, اسی طرح مسلمان کی بھی کوئی ادا بری نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے اس لیے کہ اس کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے, اس سے نفع ہی نفع پہنچے. اور یہاں اس آیت کریمہ میں در حقیقت ڈاروین کا ایک نظریہ ہے نا, ڈاروین کا ایک نظریہ ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ, سروائیول آف دا فٹسٹ, بقائے اصلح. کائنات میں وہ چیز باقی رہتی ہے جو صالح ہوتی ہے. قرآن حکیم نے اس سے بہتر نظریہ پیش کیا ہے, سروائیول آف دا بیسٹ. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو نفع بخش ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, بیسٹ بیٹھ جاتا ہے. یعنی ڈاروین کے نظریے سے بہترین نظریہ قرآن حکیم نے پیش کیا ہے. ڈاروین نے نظریہ پیش کیا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ, بقائے اصلح. قرآن حکیم اس سے اعلیٰ درجے کا نظریہ پیش کرتا جو انتہائی دقیق اور بامعنی ہے, سروائیول آف دا بیسٹ. جو بیسٹ ہوتا ہے وہی دنیا میں باقی رہتا ہے. قرآن حکیم نے عجیب بات فرمائی, اگر باقی رہنا ہے دنیا میں تو بیسٹ ہو کر کے بتاؤ, بیسٹ بنو. یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر دنیا میں باقی رہنا ہے, یہ کائنات کا مزاج ہے کہ وہ بیکار چیز کو چھانٹ دیتی ہے, بیکار چیز ختم ہو جاتی ہے, جمتی وہی ہے, باقی وہی چیز رہتی ہے جو نفع بخش ہو. پانی بیٹھ جاتا ہے وہ نافع ہوتا ہے, جھاگ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر تم دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو, سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو, تو بیسٹ آف دی بیسٹ بن کر کے بتاؤ, دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اتنی عجیب و غریب کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے, تو لاکھ جوتے نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عقل مندوں کے بارے میں فرمایا. عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے اندر 10 صفتیں ہیں. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, عقل مند وہ ہے جو بہت وہ, عقل مند وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہو, وہ عقل مند. اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, جو سب سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو, جب سب سے زیادہ دھوکہ دھڑی کر سکتا ہو, سب سے بڑا بے ایمان ہو, سب سے بڑا جھوٹا ہو, سب سے بڑا غدار ہو, سب سے بڑا گالی گلوچ کرنے والا ہو, تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عقل مند ہے. قرآن حکیم بولتا ہے عقل مند وہ ہے جس کے اندر 10 صفتیں. آئیے پڑھتے ہیں آیت کریم. انما یتذکر اولو الالباب, اولو الالباب means عقل مند. عقل مند کون؟ الذین یوفون بعہد اللہ, جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں. اللہ کا عہد, ہم عہد کر کے آئے کہ تیرے حکموں پر چلیں گے. ولا ينقضون الميثاق, کوئی وعدہ کر لیتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. اس کے بعد والذين يصلون ما امرهم, جو اللہ تبارک و تعالی نے
جوڑنے کے لیے کہا ہے، اس کو جوڑتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. تو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور آخرت کے برے عذاب سے ڈرتے ہیں، برے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ کتنی ہوئی صفتیں؟ 5. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. تو اب کیا ہوا؟ آگے بتایا گیا جو خرچ کرتے، جو نماز پڑھتے 5، اور جو خرچ کرتے ہیں علانیہ، اور جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر، اور اسی طریقے سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، کل ملا کر کے 10. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالسيئه الحسنه. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے. ارے بھائی گندگی پڑی ہوئی ہے تو گندگی سے دور کریں گے، لہذا برائی کا بدلہ برائی سے دینا ایسے ہی ہے جیسے گندگی پڑی ہو تو گندگی کو گندگی سے دور کرنا. گندگی کو گندگی سے دور ہی نہیں کیا جا سکتا. گندگی کو دور کرنا تو 5 چیز لاؤ، پانی پھینکو گندگی دور ہوگی، گندگی پڑی ہوئی تو گندگی سے اس کو نہیں دور کیا جا سکتا. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنِ السَّيِّئَةِ، یہ 10 صفات جن کے اندر وہ آدمی عقل مند ہے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے کہ عقل مند کس کو بولتے ہیں. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بیوی بچے نہ ہونا یہ لوگ نروان اور نجات کے راستے مانتے ہیں کہ آدمی نجات نہیں پا سکتا، نروان نہیں پا سکتا، اور اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے پاس بیوی بچے ہوں. فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی بیویاں تھیں، سب کے بچے تھے، اللہ ماشاء اللہ، چند کو چھوڑ کر کے. یہاں کلیہ جنرل رول بیان کیا جا رہا ہے. تو سب کے بچے، سب کی بیویاں تھیں. اس کا مطلب ہے بیوی بچے رکھنا یہ روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 12 بیویاں، 11 بیویاں تھیں، اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس وقت کتنی بیویاں زندہ تھیں؟ 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ نے انتقال فرمایا. تو اس کا مطلب آپ سے زیادہ روحانی ترقی کرنے والا کون؟ لیکن آپ کے بچے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، بیویاں بھی تھیں، رشتہ دار بھی تھے، چچا تھے. یہ تو رشتہ داریوں کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی عروج حاصل فرمایا. تو یہ بیوی بچے ہونا یہ نجات کے راستے میں حارج نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے. یہ در حقیقت ڈھکوسلا ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے. بعض لوگ تو ننگے گھوم رہے ہیں، چلیے سب ان کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ منکرین و قرآن کی 3 بری صفتیں. ایک تو یہ کہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انہیں دنیا چاہیے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے دیکھ لیا جائے. مرنے کے بعد ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے ابھی کر لو، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے دیکھ لیں گے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ ایک صفت ہے ان کی. اور دوسرے ویصدون عن سبیل اللہ، کوئلے کی کان میں جو ہے وہ چاہتا سارے کے سارے لوگ کالے ہو جائیں. ویصدون عن سبیل اللہ، خود تو بیچارے گندگی میں لکڑے ہوئے، یہ بھی روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے کہ کوئی اچھا نہ بننے پائے، خود برے. ہم نے محاورہ سنا تھا، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، لیکن اندھا ایسا ہے کہتا ساری دنیا اندھی ہو جائے. کتنی خراب بات ہے. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ. ایک خرابی تو یہ کہ خود برے، دوسروں کو بھی اچھا بننے سے روک رہے ہیں. اور دوسرے ویبغونہا عوجا، اور وہ اللہ کے قانون میں کجی تلاش کرتے ہیں. کجی کہیں کچھ مل جائے بس تان کرنا شروع کر دیں، اعتراض کرنا شروع کر دیں. اور بعض لوگ اس طریقے کے ہیں، ایک موقف بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں، اسٹینڈ، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے تو مؤید کے طور پر اپنے اس موقف کے اوپر فٹ کر لیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک موقف پہلے بنا لیتے ہیں یہی صحیح ہے، اور اس کے بعد کھینچ کھانچ کر کے آیتوں کو، حدیثوں کو اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں. یعنی اپنے دماغ کو تابع نہیں بناتے کتاب و سنت کے، کتاب و سنت کو اپنے عقل کتابیں بناتے ہیں، اپنے دماغ کتابیں بناتے ہیں، اپنے موقف کتابیں بناتے ہیں، اپنے اسٹینڈ کتابیں بناتے ہیں.
اس کے بعد اللہ نے فرمایا جتنے رسول آئے سب ان کی قوم کی زبان میں بھیجے گئے. اگر قوم سریانی تھی سریانی زبان، قوم اگر ہیبری زبان جانتی تھی عبرانی زبان میں بھیجا، قوم اگر سنسکرت جانتی تھی سنسکرت زبان میں رسول بھیجا گیا. دنیا کی جو بھی قوم جو زبان بولتی تھی اسی زبان میں رسولوں کو بھیجا گیا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ اس کی وضاحت کر سکے. سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو دیا گیا وہ عربی زبان میں کیوں ہے اور کسی زبان میں کیوں نہیں؟ اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ اس لیے کہ جتنے انبیاء آئے سب خاص خاص علاقوں کی طرف آئے، پوری دنیا کے لیے نہیں آئے. حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے رسول تھے، ورسولا الی بنی اسرائیل. لیکن ہمارے نبی یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا کے تمام انسانوں میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا نبی ہوں. دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہو سب کا نبی ہوں میں. تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر قرآن الگ الگ زبانوں میں نازل کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے جو نقطۂ اتفاق کا نقطۂ وحدت باقی نہیں رہتا. دنیا بھر کے اختلاف آ جاتا، ارے اس کا مطلب یہ ہے تو وہ کہتا نہیں ہماری زبان اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو نقطۂ اتفاق باقی نہیں رہتا، چوچو کا مربع ہو جاتا قانون. لہذا دوسری صورت متعین ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھیجا گیا وہاں کی جو زبان تھی عربی، اور ویسے بھی عربی دنیا کی سب سے پیاری زبان ہے. اگر ایک لفظ کو بولنا ہو تو تقریباً اسے 100 طریقے سے بول سکتے ہیں. ایک بات کو اگر کہنا تو 100 طریقے سے بول سکتے ہیں. خالی شعر کے لیے میرا خیال ہے تقریباً 250 الفاظ ہیں شعر کے لفظ کے لیے. اتنی وسیع لینگویج ہے، اتنی رچ لینگویج ہے، دنیا کی سب سے رچ لینگویج ہے. اور رچ کے ساتھ ساتھ اس کا جو فلو ہے کسی اور زبان کے اندر آپ نہیں پائیں گے عربی. اور سیکھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے، یعنی بہت ساری خوبیاں اس زبان کے اندر اور بہت سارے مفاہیم کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے اس زبان کے اندر. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو اسی زبان میں نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. بہت ریچ لینگویج ہے. سنسکرت ہے تو وہ اتنی مشکل ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے. 1.5 سال سے پڑھ رہا ہوں، ابھی پانینی کی کتنے سوتر ہے یاد کرنے کے بعد ذہن سے نکل جاتے. اور عربی ہے، مختصر اس کا گرامر ہے، محنت کر لیجئے. آپ اگر چاہیں تو قرآن حکیم کو 6 مہینے میں بغیر اردو کے سمجھ سکتے ہیں، بغیر کسی اور زبان کا سہارا لیے. جی اتنی آسان ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے یاد کرنے والا اور کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عربی زبان میں نازل کیا. اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان اور اس کے پیروکار، یہ ایک ائمہ کفر کے امام اور اس کے وہ پیروکار، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، جب فرعون ان کے ساتھی، حامان اس کے ساتھی، وزیر ان کا ساتھی. تو اس طریقے سے ائمہ کفر اور ان کے پیروکار آپس میں مباحثہ ہوگا. ارے تم لوگوں نے گمراہ کر کے ہمیں کہاں پہنچا دیا، جہنم میں پہنچ جائیں گے سب. اب اس کے بعد جب دیکھے گا شیطان کہ ائمہ کفر اور ان کے پیروکاروں کے درمیان بحث ختم ہو گئی، اب سب میری طرف آنے والے ہیں، تو کھڑا ہو کر کے پہلے ہی تقریر کرنا شروع کر دے گا. اللہ نے وہ تقریر نقل فرمائی ہے. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل. وہ کہتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بالکل سچا وعدہ تھا ایک، واہ، اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس کی میں نے خلاف ورزی کر دی. جو بگاڑنا ہو بگاڑ لو. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم. میں نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کی. جو کرنا ہو کر لو، جو بگاڑنا بگاڑ لو. میں نے کیا کیا؟ وما کان لی علیکم من سلطان. میں نے تو جبر نہیں کیا تھا تمہارے اوپر، جبر تو نہیں کیا تھا منڈی پکڑ کر کے اس راستے پر لانے کے لیے. الا ان دعوتکم، بس تم کو دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، بلا سوچے سمجھے تم، یہ تقریر ہے اس کی جہنم میں. فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم. میرے کو ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج تم نہ مجھے پکارو نہ میں تمہیں پکارو. میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم میرے کام نہیں آ سکتے. انی کفرت بما اشرکتم. میں انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم نے میرے ساتھ کیا. یہ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے شیطان کا وہ بھاشن
اور شیطان کی وہ تقریر پہلے بتا دی ہے کہ کیا کرنے والا ہے، لہذا لوگوں ہوشیار ہو جاؤ. آج شیطان کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں قرآن حکیم نے پورا بتا دیا ہے. کل اپنے آپ کو ملامت کرنا، شیطان کو ملامت مت کرنا. وہ بول دے گا مجھے ملامت مت کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب اجعل هذا البلد آمنا، یہ جو شہر ہے اس کو امن والا بنا. الحمدللہ امن والا ہے. امن والا کیوں بنایا؟ امن جب رہتا ہے تو آدمی نعمتوں سے متمتع ہو سکتا ہے. کرفیو لگا ہوا آدمی باہر نہ نکل سکتا اور نعمتیں گھر میں رکھی کھایا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں سے متمتع ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امن و امان قائم ہو. حضرت ابراہیم نے امن کی دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا. دوسرے وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچانا. یہ اور اس کے بعد یہ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے دامن میں بسا دیا ہے، خانہ کعبہ کے پہلا تیرا گھر توحید پر، توحید کے لیے بنا ہوا، میں نے اس کے بازو میں اپنی اولاد کو بسا دیا ہے. اے رب ان کو توفیق دے کیا نماز پڑھیں. صرف نماز کا تذکرہ، زکات نہیں آگے. ربنا لیقیموا الصلاۃ آگے زکات نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز بہت اہم چیز ہے شرک وہ توحید کے بعد. ربنا لیقیموا الصلاۃ. اور یہ بھی دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، بنا دے کہ لوگوں کا دل بس اسی طرف جھکا رہے، لوگ آتے رہے. من الناس کہا، تمام لوگ نہیں کہا، ورنہ عیسائی اور یہودی سب آ جاتے، سب وہاں آ جاتے، سب کا دل کہہ رہا پہنچے وہاں. لیکن ان کا بعض لوگ آئے یعنی ایمان والے آئے. دیکھو ایمان والے بھرے رہتے ہیں ایمان والے. فجعل افئدۃ من وارزقهم من الثمرات، اور دنیا کا ہر پھل ان کے پاس پہنچا دے. آج ہم لوگ جو اگاتے ہیں اچھے سے اچھا غلہ ہم نہیں کھا پاتے، وہ کھاتے ہیں. اچھا غلہ ہم اچھے پیسوں میں بیچ دیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں. وارزقهم من الثمرات، اس دعا کی برکت دیکھنی ہے اپنی آنکھوں سے، عربوں کو دیکھ لیجئے. وارزقهم من الثمرات، ہر پھل دنیا کا انہیں عطا فرما. اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے رب بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے بچوں کو بخش دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کے لیے دعا کریں. ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. یہ تعلیم دی. اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری اولاد کو مقیم الصلاۃ بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا. یہ دعا کریں. میں نے بعض جگہوں پر دیکھا کہ یہاں تو نوجوان آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چند بڈھے آتے ہیں بیچارے نماز پڑھنے کے لیے. بعض جگہ دیکھا کہ فجر میں آنکھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ایسے کرتے ہوئے آتے ہیں، اب پوری سب بھری رہتی چھوٹے چھوٹے بچوں سے. یعنی آدمی آتا ہے بچوں کو لے کر کے آتا ہے. شروع ہی سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بچوں کے دل میں بٹھانا چاہیے. اللہ کی محبت اور خوف دل میں آ گیا نا، دنیا کی کوئی طاقت پھر انسان کو چھکا نہیں سکتی. ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف بسائیں. اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. ایک دن ایسا آنے والا ہے یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی. ایک یہودی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ زمین جب دوسری زمین سے بدلی جا رہی ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا پل صراط کے اندھیروں پہ. یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.